حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن وہ جب اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور کی جانب جانے لگے، اچانک سے ایک بندے سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ کہا موسیٰ کیا آپ میرا پیغام اللہ تک پہنچا دیجئے گا؟ کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا، بتا تیرا کیا پیغام ہے؟ اس بندے نے کہا کہ موسیٰ اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ اب میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب میرا من بھر چکا ہے، اب میرے رب سے جا کر کہہ دیجئے کہ وہ مجھے کچھ نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ اب آگے بڑھے، تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے کہ ایک بندے سے اور ملاقات ہو گئی، اور ایسی حالت میں کہ وہ بندہ جس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے بالکل ننگا کھڑا تھا، اور اگر اس کو اپنے سطر کو چھپانے کی ضرورت پڑی تھی تو اس نے کمر سے لے کر کے نیچے تک کے اپنے آپ کو بالوں سے چھپائے رکھا تھا، ریت سے چھپائے رکھا تھا۔ موسیٰ سے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میرا پیغام رب تک پہنچا دیں گے؟ کہا ہاں بالکل پہنچا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بتا تیرا کیا پیغام ہے؟ کہا دیکھتی نہیں میری حالت، پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہے، اگر مجھے اپنے سطر کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ریت کا سہارا لینا پڑتا ہے، میں اپنے آپ کو چھپایا ہوں، اپنے شرمگاہ کو چھپایا ہوں تو بالوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، کپڑے تک نہیں ہے میرے پاس، میرے رب سے جا کر کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے کچھ دے دے تاکہ میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے میں کھا سکوں اور صحیح طریقے سے میں اپنے آپ کو چھپا سکوں، کم سے کم اللہ مجھے لباس تک تو دے دے۔ کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ اب گئے، جیسے ہی پہنچے کوہ طور پہ سلام کلام شروع ہوا، بات جب اسٹارٹ ہوئی تو کہا اللہ تیرا ایک بندہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ تو نے اسے اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ اب اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اب من اس کا بھر چکا ہے، اس لیے اس کا کہنا ہے کہ اب تو اسے کچھ نہ دے۔ کہا ٹھیک ہے نہیں دوں گا، مگر موسیٰ میرے اس بندے سے جا کر کہہ دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے عطا کرنا بند کر دوں گا، وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے میں اسے دینا چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا، مگر اللہ تیرا ایک اور بندہ ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے لباس تک نہیں تھے، اور اسے اگر اپنے سطر کو چھپانے کی ضرورت پڑتی تو اسے ریت کا سہارا لینا پڑتا، ریت سے بالوں سے اس نے اپنے آپ کو چھپائے ہوا تھا۔ یا اللہ تو اس کا کہنا ہے تو اسے کچھ دے دے۔ کہا ٹھیک ہے موسیٰ میں اسے دے دوں گا، مگر میرے اس بندے سے جا کر کہہ دینا کہ وہ ذرا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے دینا شروع کر دوں گا، وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ اب واپس چلے، جب واپس چلے تو موسیٰ علیہ السلام سے اسی بندے سے ملاقات ہوئی جسے اللہ نے سب کچھ دیا تھا۔ کہا موسیٰ آ گئے؟ کہا ہاں آ گیا۔ کہا بات ہو گئی رب سے؟ کہا ہاں بات ہو گئی۔ کہا کیا کہا میرے رب نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بس یہی کہا کہ تو اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، وہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو آپ؟ ارے جس رب نے مجھے بن مانگے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، میرا من بھر چکا ہے، اب تم کہتے ہو میں اس کا شکر ادا نہ کروں تو کس کا ادا کروں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے وہ تجھے دینا نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے عطا کرتا جائے گا، عطا کرتا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے تو میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اور آگے بڑھے،
جب اور آگے بڑھے تو اسی بندے سے ملاقات ہوئی جس کے پاس پہننے کے لیے لباس تک نہیں تھے۔ کہا موسیٰ بات ہو گئی؟ کہا ہاں بات ہو گئی۔ کیا کہا میرے رب نے؟ کہا یہی کہ تم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ تجھے عطا کرنا شروع کر دے گا۔ کہا اچھا موسیٰ دیکھتے نہیں میری حالت؟ ارے اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو شکر ادا کروں۔ میں شکر ادا کروں تو کس بات کا کروں؟ اس نے پہننے کے لیے لباس تک نہیں دیا اور میں اس کا شکر ادا کروں؟ اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے ایک تیز ہوا چلی، طوفان آیا، اور اس تیز ہوا کے جھونکے نے جس بالو کے سہارے، جس ریت کے سہارے اس نے اپنے سطر کو چھپائے ہوا تھا، اس تیز ہوا کے جھونکوں نے اس ریت کو بھی اڑا لے گیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے جا رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک سے میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، چلتے 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 پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پھوڑے ہو گئے، تکلیف ہونے لگی، درد ہونے لگا۔ جب زخم زیادہ بڑھنے لگے، جب چھالے زیادہ بڑھ گئے، درد زیادہ محسوس ہونے لگا تو میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے بیٹھا تو میں نے رب کی بارگاہ میں شکایت کر دی، یا اللہ تو نے سعدی کو جوتے تک عطا نہیں کیے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری نگاہ راستے پر پڑی کہ ایک بندہ ایسا آ رہا تھا جسے اللہ نے دونوں پاؤں ہی نہیں دیے تھے۔ میں فوراً سجدے میں گرا اور کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ارے تیرے تو ایسے بھی بندے ہیں جن کے پاؤں تک نہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ تو نے کم سے کم مجھے پاؤں تو عطا کیے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ناظرین، آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ آپ نے دیکھا اللہ نے ابھی آپ کی آنکھیں سلامت رکھی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو سلامت رکھا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کے وجود کو سلامت رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تک آپ زندہ ہو، اللہ نے تجھے زندگی بخشی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے شکر احسان بہت ہیں، بہت ہیں۔ اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو دیکھ لو اپنے سے نیچے والوں کو، جو نابینے ہیں، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے آنکھوں میں بینائی عطا نہیں کی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ارے آپ تو میری آواز اپنے کانوں سے سن لے رہے ہیں، ارے جن کے کانوں میں آواز تک نہیں پہنچتی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے فون چلا لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بتاؤ تمہارے دونوں ہاتھ صحیح اور سلامت ہیں، تم شکر ادا نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس لیے حضرات آپ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا